بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین انسانوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکی کی طرف سے 2 گواہ ہوتے ہیں، لڑکے کی طرف سے 2 گواہ ہوتے ہیں، اور ایک نکاح خواہ ہوتا ہے اور شادی ہوتی ہے. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جنات کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں، ان کے بچے کیسے ہوتے ہیں، کس طرح ان کی نسل جو ہے وہ آگے پروان چڑھتی ہے، اور اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ جنات جو ہے وہ انسان جو عورتیں ہیں ان سے بھی شادیاں کرتے ہیں، یا کسی جننی کی شادی کسی مرد کے ساتھ ہو جائے. ان کہانیوں میں کتنا جو ہے وہ صداقت ہے. لیکن آج کا جو مین موضوع ہے کہ جنات کی شادیاں اور ان کی افزائش، اور ان پہ پکتا کیا ہے، جنات کھاتے کیا ہیں. کسی ہماری طرح یہ کوئی ورزش ہوتی ہے یا مختلف انواع کے کھانے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے ویری فیمس اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی. کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں. ٹرکش کافی ریڈر ہے ڈاکٹر صاحب. اس کے علاوہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے استاد ہیں، اور اسی موضوع کے اوپر آپ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہیز اے ویری واسٹ ایکسپیرئنس نالج آن دس. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آج کل آپ کو پکڑنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے، آپ ہتھے نہیں چڑھ رہے آج کل. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ذرا اس ٹاپک کو تو ایلیبوریٹ کریں کہ یہ واقعی یہ جنوں میں شادیاں ہی ہوتی ہیں، یا ایسے کوئی انڈے سے بچے نکلتے ہیں، کوئی یہ والا سین ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. جنوں کی شادی کے اوپر نا بعض علماء کرام جو ہیں وہ قرآن کریم کی جو آیت ہے نا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ حوریں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا. ٹھیک ہے. عربی لغت کے اندر اگر ہم ورڈ دیکھتے ہیں نا، خواتین کے حساب سے یا کنوارگی کے حساب سے، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے وہ باقرہ کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ جس طرح انسانوں کی شادیاں ہیں یا انسانوں کا کرائٹیریا ہے شادی کا، اسی طرح جنات کا بھی ہے. جنوں اور جو شیاطین ہیں نا، ان میں مذکر اور مؤنث جو ہے وہ بھی ہے، یعنی ان میں جینڈر ہے، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے. اور اس کی جو دلیل ہے یا اس کا تذکرہ ہے احادیث کے اندر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس سے ہے، اور ان کا مذکر مؤنث ہونا. ٹھیک ہے. ان کی اولادیں بھی پیدا ہوتی ہیں. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ ریشو جو ہوتی ہے نا جنات اور انسان کی، دنیا میں ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، 9 جنات کے بچے پیدا ہوتے ہیں. اچھا. یہ کلسٹرز کی شکل میں یہ لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کلسٹرز کی شکل میں، اور ان کو چھوٹی سی چھوٹی جگہ بھی کافی ہوتی ہے رہنے کے لیے. یعنی ایک سوراخ ہے نا، یہ شکل بدلنے کے اوپر اللہ نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے. جب اللہ چاہے یہ شکل بدل سکتے ہیں. تو یہ کلسٹرز کی شکل میں جو ہے وہ رہتے ہیں. اچھا. خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں جو باتھ رومز ہیں، اگر آپ اعوذ باللہ پڑھ کے نہیں نہ جاتے تو دیر آر ویری مچ چانسز کہ جناب یہ آپ کے ساتھ اپنی کوئی نہ کوئی رشتہ داری بنا لیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے استعاذہ جو ہے اعوذ باللہ جو ہے وہ پڑھنی ضروری ہے. اچھا. بہرحال اب جہاں تک آ جاتا ہے ان کی افزائش نسل کا، ان میں شادیاں تو ظاہر ہے ہوتی ہیں. کھاتے کیا ہیں؟ ان کی پسندیدہ جو خوراک ہوتی ہے، اور ان کی جو دعوت کیا کہتے ہیں وہ ہوتی ہے نا اقلیم، اس میں ہڈیاں، لکڑی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو لوگ عملیات کرتے ہیں وہ بیسٹ لکڑی کی خوشبو بخور جب دیتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی عود کا بخور جو ہے وہ دیا جائے. اچھی لکڑی. ظاہر ہے جیسے انسان جو ہے اچھا کھانا پسند کرتا ہے، ان کا کھانا یہ ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے تو یہ سنا ہے جی جنات جو ہے وہ میٹھی چیزیں بڑی پسند کرتے ہیں، مٹھائی انہیں بڑی پسند ہے، تو منوں کے حساب سے ان کی شادیوں پہ مٹھائی جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ. اچھا. پہلے نمبر پہ ان کا جو نمکین ڈش ہے نا وہ ہڈیاں اچھا اور لکڑی ہے. مطلب پہلے جیسے شادی میں ہوتا ہے نا کہ آپ نے پہلے چاول کھا لیے، نان، اور وہ آپ نے ساتھ کھا لیا جو بھی سالن بنا ہے، اور اس کے بعد پھر زردہ یا کھیر
یا گاجر کا حلوہ. ڈاکٹر صاحب آج جو ہے نا وہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ہمارے لیے جو دعوت اقلیم کی بات ہوئی ہے نا یہاں دعوت شیراز تھی, مختلف جو ہے 9 اقسام کے کھانے ڈاکٹر صاحب نے پہلے کھلائے ہیں. اب ہم دیکھیں نا آنکھیں دیکھیں ہماری وہ کھا کے ذرا تھوڑا سا جو ہے نا اب غنودگی طاری ہو گئی ہے. اپنا نصیب انسان نے کھانا ہوتا ہے, آپ کی وجہ سے ہم نے کھا لیا. تھینک یو ایسا ہی ہے نا جی. اچھا, تو اس کے لیے میں یہ بتا رہا تھا کہ پھر قرآن پاک کا ریفرنس, اب سورہ جن بھی تو موجود ہے نا, جی تو پھر قرآن پاک کا ریفرنس جو ہے اس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں. کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو, حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے. اب ان کی جو پیدائش ہے یہ اسموک لیس فائر سے بنتے ہیں, اس آگ میں دھواں نہیں ہوتا جس سے ان کو اللہ نے تخلیق کیا. ٹھیک ہے, میجورٹی آف دیم آر بینگ میڈ بائی فائر. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا, جیسے عزازیل تھا, شیطان ابلیس جو تھا وہ بھی آگ سے بنا ہوا تھا نا جی. اچھا, تو ان کی شادی ہوتی ہے, افزائش نسل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک بچہ انسان کا, 9 جو ہیں ان کے. اچھا, اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ریفرنس دیتا ہوں. قاضی بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے ترجمہ جس آیت کا پیش کیا ہے, یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جن اولاد کے لیے شادیاں کرتے ہیں. اچھا, افزائش نسل جس طرح انسان اولاد کے لیے کرتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ انسان سے بڑا مطلب ان کو غصہ بھی ہے, کیونکہ زمین کے اوپر پہلے 1.5 کروڑ سال پہلے یہ لوگ ہوتے تھے. پھر پلاٹ خالی کروایا اللہ تعالیٰ نے ان سے, خالی کرو جگہ, میں اشرف المخلوقات کو لینڈ کرنے لگا ہوں, لانچ کرنے لگا ہوں. بہرحال ان کی یہ چیز بھی جو ہے ہمارے سے نا مخاصمت کا باعث بنتی ہے. اچھا, اس سے مراد یہ ہے, یہ جو میں نے بتایا نا کہ اولاد کے لیے شادیاں کرتے ہیں, تو اس میں یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطان کی اولاد ہے وہ بھی شیطان کی اولاد بھی اسی طرح پیدا ہوتی ہے جس طرح بنی آدم کی اولاد پیدا ہوتی ہے. یعنی جس طرح سے ہیومن ڈیلیوری ہوتی ہے نا, ویسے ہی جو فیمیل ہے یہ جننی ہے, ویسے ہی وہ ولادت کے مرحلے سے گزرتی ہے. تو ان کے بھی جو کوئی ہوں گے لیڈی ہیلتھ ورکر بھی ہوتی ہوں گی ان کی. ان کا پورا ایک سسٹم ہے, جناتی دنیا ہے. اچھا, آپ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. آپ نے باہر جانا رات کے 2 بجے ہوئے. اوکے, نہیں, میں بات کر رہا ہوں آپ کو, ان کا پورا ایک سسٹم ہے. نہیں سر, میں تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہا, میں تو بس جو ہے نا وہ آپ سے سوال کر رہا ہوں. جی جی. تو یہ نہ ہو کہ کوئی 2-4 جنات جو ہے آگے پیچھے میری گاڑی کا لگے ہوں. نہیں نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جہاں تک انسان مردوں کا جن عورتوں سے اور جن مردوں کا انسان عورتوں کے ساتھ نکاح کا تعلق ہے نا, یہ کہانیاں بھی بہت ساری ہیں. نہیں, یہ واقعی کیا جن عورتیں اور مرد اور جن مرد اور عورتیں دوسری جو ہیں انسانی عورتیں, یہ شادیاں ہوتی ہیں؟ اس کے بارے میں ہے, حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کافی ساری چیزیں جو ہیں, واقعات جو ہیں, ذکر اذکار جو ذکر ہے, قصے ہیں, آثار ہیں, وہ بہت انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جو انسانوں اور جنات کے درمیان نکاح کے اوپر دلیل دیتے ہیں. یہ ٹاپک ذرا تھوڑا سا ہے سینسٹیو, مگر ایسا ہوا ہے. مگر اس میں دیکھنا یہ ہے, اس میں جو امام جلال الدین سیوطی کا تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے واقعات یا خبریں یا چیزیں تو جمع کی, ٹھیک ہے, مگر آپ کو دیکھیں جس طرح حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے, اس کا آپ جس سے جو راوی ہے حدیث کا, جو روایت کر رہا ہے, اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ کس صحت کی حدیث آتی ہے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے قصے تو بیان کیے ہیں, مگر ان کی صحت کا جو خیال ہے نا وہ نہیں رکھا. بہرحال حضرات اس کے علاوہ نا اور بھی میں آپ کو چیز بتاتا ہوں. حضرت امام ابن تیمیہ جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی کہا ہے کہ انسان اور جنوں کے درمیان جو ہے نکاح ہوتا ہے, مگر اس کو دین نے اور علماء کرام نے, جو عالم دین ہے صحیح, اس کو مکروہ کہا گیا ہے. مگر یہ ہے کہ ان سے اولاد بھی پیدا ہوتی ہے, اور یہ بڑی معروف بات ہے. انسان اور جن کے درمیان جب شادی ہوتی ہے وہ ویسے طریقے سے ہوتی ہے. اگر مسلمان جن ہے یا نہیں, تو یہ کیسے مطلب پتہ چلتا ہے کہ جن کی انسان سے شادی ہو گئی ہے؟ یہ کہیں کوئی مطلب لگتا ہے کاف کی وادیوں میں یہ واقعات ہوتے ہیں؟ نہیں, یہاں اس دنیا میں بھی ہوتے ہیں.
ہمیں پتہ نہیں ہم نے آپ کو یاد ہوگا رجال الغیب کے اوپر ہم نے ویڈیو کی تھی. جی بالکل گئی تھی بڑی شورا آفاق ویڈیو. رجال الغیب کے اوپر. تو اس میں ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا کہ اس میں یہ لوگ ہوتے ہیں, اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ رجال الغیب ظاہری شکل میں بھی ہوتے ہیں, ہوتے وہ رجال الغیب ہیں, ظاہری شکل میں بھی ہوتے ہیں اور خفی شکل میں بھی ہوتے ہیں, خفیہ بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو تو نہیں پتا نا کہ رجال الغیب یہ تو ہے مردان غیب, بیسیکلی وہ قوتیں ہیں, تو ان میں یہ لوگ بھی تو شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, شادی ہو گئی وہ پھر بعد میں چیزیں کھلتی ہیں, اولاد زیادہ ہوتی ہے. جنات میں نے عرض کیا نا کہ جب ایسی شادی ہوتی ہے نا تو اولاد کا زیادہ ہونا, اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جناب جس کے گھر 6 بچے ہیں وہ جنات کی شادی ہے, نہیں. سر ابھی یہ پشاور میں ایک خاتون کے ہاں ایک وقت میں 5 کے 6 بچے پیدا ہوئے ہیں, یہ چیک کرنا پڑے گا کہ وہ انسان کے بچے ہیں نا. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور اگر آپ فرض کر لیتے ہیں کہ جی ایسا نکاح ممکن ہے, تو اس میں بھی علماء جو ہیں ان میں بحث ہے, انہوں نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے, اس طرح کے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے. سر مثلاً ان کی شادیوں میں مطلب کیا, جس طرح ہمارے یہاں مہندی, بارات, ولیمہ, ٹون ٹمکا, یہ سارا یہ جدات بھی یہی کرتے ہیں. مجھے کبھی اٹینڈ کرنے کا اتفاق نہیں ہوا ان کی شادی کا, مگر جو میں نے سیکھا ہے اپنے نہیں جو پڑھا ہے اساتذہ کرام سے, جو سیکھا ہے, جو آبزرویشن انہوں نے ہمیں بتائی, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے, اس کے حساب سے ہاں فنکشنز ہوتے ہیں. کیونکہ ان کی جو فطرت ہے نا بہت ساری چیزوں میں انسان جیسی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو ڈیلیوری کا عمل ہے وہ سیم ویسے ہوتا ہے جیسے ابن آدم والا معاملہ ہے. یعنی جیسے ہماری خواتین ڈیلیور کرتی ہیں بیبیز کو, سیم ویسے ہی جو فیمیل جن ہیں, جننیاں جو ہیں, وہ اپنی بیبی, مطلب بہت ساری چیزیں کامن ہیں ہماری. تو آپ نے یہ چیزیں بھی سنی ہوں گی کہ اچھا آپ کو ایک میں چیز بتاتا ہوں. ایک جگہ ہے یہاں پہ, یہ بیدیاں روڈ جو ہے نا, لاہور بیدیاں روڈ. آپ اس کو جب تقریباً, اچھا اس میں نا لاہور اور قصور شامل ہے. ٹھیک ہے, آپ کے علم میں ہے, ایک بارڈر, ایک لائن آتی ہے, لاہور ختم ہو جاتا ہے, وہی سڑک جو ہے وہ قصور بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ضلع قصور جو ہے وہ اس میں بیدیاں روڈ شامل ہو جاتی ہے. اس میں آپ رائٹ سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ نا ایک بڑے مشہور نعت خواں ہیں, ان کا وہ ہے کیا کہتے ہیں, فارم ہاؤس بھی ہے. ٹھیک ہے, بڑے مشہور نعت خواں ہیں, پی ٹی وی پہ بہت آتے ہیں. اچھا, ان کا وہ فارم ہاؤس بھی ہے وہاں پہ. اس سے تھوڑا سا آگے تو خالی جگہ شروع ہو جاتی ہے. وہاں پہ آپ جائیں نا, اس جگہ کے اوپر اتفاق کو کبھی دن میں موقع بنے تو آپ کو دکھاؤں, وہاں پہ سانپوں کے سوراخ ہیں بہت سارے. ٹھیک ہے, اور جنات جو ہیں وہ کوئی بھی شکل اختیار کرتے ہیں, سانپوں کی شکل میں بھی موجود ہوتے ہیں. تو اتفاق ہمیں ہوا ایک استاد کے ساتھ وہاں پہ جانے کا, تو انہوں نے کچھ نا آوازیں اس طرح کی سنوائی ہمیں کہ ہم 2 ان کے ساتھ شاگرد تھے, ہم لوگ ڈر گئے. ٹائم ہو گیا 3-4 بجے شام کا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو آوازیں ہیں یہ بالکل مختلف ہیں. اچھا وہ پھر ہمیں پتہ چلا کہ شاید سانپ کی آوازیں ہیں. وہ ہنسے, کہنے لگے نہیں یہ سانپ کی آواز نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. پھر وہ ہمیں ان قاری صاحب کے گھر لے کے, جو نعت خواں ہیں, انہوں نے پھر یہ ہمیں چیز بتائی کہ یہ فلاں جگہ جو ہے یہ مسکن ہے, یہ خالی جگہوں, ویرانوں کو پسند کرتے ہیں. اچھا ایک مسجد ہے وہاں پہ, اس مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, وہ مخصوص ٹائم پہ آپ کو نظر آئے گی کہ وہ مطلب آباد ہے, وہاں پہ کچھ ہل جل ہے, مگر آپ بطور انسان وہاں پہ جائیں گے, وہ سینٹر میں بنی ایک عجیب سا ہی قصہ ہے. پہلے وہاں پہ رضوان صاحب انسان نماز پڑھتے تھے. اچھا, پھر پتہ نہیں جگہ خالی کرا لی انہوں نے, وہاں پہ کوئی انسان نماز نہیں پڑھ سکتا. تو یہ مطلب چیزیں تو ہیں, قرآن پاک سے ثبوت ملتا ہے کہ جن تو موجود ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. تو یہ تھا ناظرین آج کی ویڈیو, معلوماتی ویڈیو تھی. امید ہے آپ, میرے لیے تو بڑی نئی چیزیں تھیں, آپ کے لیے بھی بہت کچھ نیا ہوگا. تو اجازت ہے, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.